السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ پارا سٹارٹ ہو گیا اور اس کے شروع میں ہم نے قبلے کی بات کی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا تھا۔ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہو گیا؟ پہلے مسلمانوں کا قبلہ کیا تھا اور پھر کیا ہو گیا؟ پہلے مسلمانوں کا قبلہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تھا اور پھر خانہ کعبہ ہو گیا۔ بالکل۔ مدینہ میں جانے کے بعد تقریباً 17 ماہ کے بعد دوبارہ سے مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہی ہو گیا۔ آج آیت نمبر 145 ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس کے آواز میں ہی کہ والا کا ترجمہ ہے البتہ اور ان کا اگر، اتیتا لاؤ تم، یہ ماضی کا صیغہ ہے مذکر حاضر، اسی لیے اس کے آخر میں تا زبر تا نظر آ رہی ہے۔ ماضی کا جو حاضر کا صیغہ ہوتا ہے اس میں جو علامت ہے نا وہ ہمیں آخر میں نظر آتی ہے، جیسے تا زبر تا، اور جو فعل مضارع ہوتا ہے جس میں زمانہ حال کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ والی علامت ہمیں شروع میں نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے ینصرو ہے، تنصرو ہے۔ ینصرو کا ترجمہ ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے، اور تنصرو کا ترجمہ ہوتا ہے تم مدد کرتے ہو۔ تو اتیتا لاؤ تم الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتابہ جو دیا گئی کتاب، بکلی آیتن ہر نشانی، ہر دلیل، نشانی سے مراد ہے ہر دلیل جو قرآن یا حدیث سے ہمیں مل سکتی ہے۔ ما تبیو، نہ وہ پیروی کریں گے، یعنی اہل کتاب پیروی نہیں کریں گے قبلہ تک کا، آپ کے قبلے کی۔ یہاں پہ کاف زبر کا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نوٹ کر لیں، کاف زبر کا کے اوپر لکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی۔ وما انت، اور نہیں تم، بتابین پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلے کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اچھا، وہ کیوں پیروی نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس ضد میں رہے آپ سے حسد کی وجہ سے، اور پھر آپ کی تعلیمات کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، اس کو نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد آپ کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کی، تو انہوں نے تو ماننا ہی نہیں۔ تو پھر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مخالفت ہوتی ہے نا تو انسان سوچتا ہے کہ میں ذرا اس کو جواب دے کے کسی طرح سیٹسفائی کر لوں، کوئی ایسی بات اس کو بتا دوں، کوئی ایسی دلیل اس کو دے دوں کہ یہ اس پہ سیٹسفائی ہو جائے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سیٹسفائی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے ان کو دلیل دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ضد کا شکار ہو اسے دلیل کام نہیں آتی۔ تو اس قرآن کو پڑھتے ہوئے میں کسی بھی طرح کی ضد کا شکار نہیں ہونا کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کیوں ہے، بس جو اللہ کا حکم ہے اس کو اسی طرح سے قبول کر لینا ہے۔ اور آگے یہ جو بات ہوئی وما انت بتابعٍ قبلتہم، اور نہیں آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، کہ آپ کو بھی ان کے اعتراضات کے اثر میں آ کے ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ جو قبلے کی تبدیلی ہے وہ دراصل مسلمانوں کا ایک الگ وجود اور شناختی
مثلاً پاکستان کی جو ایک پہچان ہے وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کوئی بھی کنٹری ہے اس کی کیا سب سے مین علامت ہوتی ہے جہاں سے اس کی پہچان ہوتی ہے؟ کیا سمبل ہوتا ہے جو اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے؟ ہم اگر کہیں پہ بھی ڈفرینٹ کنٹریز ہوں تو ہم ان سب میں فرق کس چیز سے کرتے ہیں؟ کیا آئیڈینٹی ہوتی ہے ہر کنٹری کی؟ اور ان کے رہن سہن سے، ان کے بلیف سے. اور جو بظاہر سمبل ہے نا، وہ اس کنٹری کا فلیگ یا اس کی کرنسی ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے درمیان. اور امت مسلمہ کا جو ایک بہت بڑا فلیگ یا ان کی پہچان جو ہے نا، وہ قبلہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ کا شہر آباد کیا تھا، اللہ کا گھر بنایا تھا، اور پھر وہ پوری دنیا میں وہ گھر مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وما انت بتابعین قبلتہم، آپ کو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، یعنی بیت المقدس کی. وما بعضهم، اور نہ کوئی ان کا بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلۃ بعض، قبلے کی کسی کے. بعض سے مراد کون ہے؟ یہود، یہود مراد ہے. اور دوسرے بعض سے مراد یہاں پہ نصارہ ہیں. ایک منٹ ویٹ کیجیے. جی، پہلے بعض سے مراد جو ہیں وہ یہود ہیں، اور دوسرے بعض سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں. ان دونوں کا بھی آپس میں الگ الگ قبلہ تھا. جیسے نصارہ نے بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ ہے وہ اپنے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، وہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے. اور یہود نے بالکل اس کا اپوزٹ حصہ اپنے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا بھی ایک قبلہ نہیں ہے. تو اگر آپ ان کی پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے، تو یہ ایک تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور دوسرا مغرب کی طرف. یہ تو دونوں بھی ایک چیز پہ جمع نہیں ہے. تو اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے والا ان اتبعت، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم میں سے کچھ آ گیا، تو انکا بے شک تم اذن تب لمن الظالمین، البتہ ضرور ظالموں میں سے ہوگے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب سچائی سامنے آ جائے تو انسان کو اس سچائی کو اختیار کر لینا چاہیے، کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ انسان کو اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے کہ میرا فائدہ کس چیز میں ہے. اور یہاں پہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. عطیتہ میں تازبر تاز سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں سمجھایا جا رہا ہے. لیکن آپ تو پیروی کرنے والے نہ تھے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی انتظار کر رہے تھے کہ کب قبلہ بدلے، بیت المقدس سے بیت اللہ ہو جائے.
دراصل آپ کو کہہ کے آپ کی امت کو سنایا جا رہا ہے، ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ حق آ جائے پھر بھی انسان حق کو قبول نہ کرے تو پھر اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ کن کا شمار ظالموں میں سے ہوگا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا شمار پھر ظالموں میں سے ہوگا؟ کہ پیر بھی نہیں کرتے، جو جو ان کی پیروی نہیں کرتے۔ جو ان کی پیروی نہیں کرتے۔ دیکھیں، ولا ان اتبعت اہواہم، جو ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے علم آ جانے کے بعد، یعنی مسلمانوں میں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو یہود کی پیروی کریں گے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کر تو ویسے کوئی بھی نہیں رہا تھا، اللہ تعالیٰ صرف یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ یہود کی پیروی نہیں کرنی، جو علم تمہارے پاس آ گیا۔ یہاں پہ علم سے مراد قرآن ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم، آپ یہاں پہ رائٹ کر لیں، من العلم سے نیچے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ پھر اگلی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں بھی ہم نے ان کو کتاب۔ یہاں الذین سے مراد اہل کتاب ہے، اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے انہیں کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو۔ کس چیز کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو۔ یہاں حافظ شروع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ کما، جیسا، یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہ پہچاننا ایسا ہی تھا جیسے ہم میں سے کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ آپ بتائیں ذرا، اپنے بچے کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہر ایک کو ہوتی ہے نا؟ جی، آواز بھی انسان پہچان لیتا ہے۔ جیسے میرا بیٹا جو ہے 3 ایئرس پہلے یہ چھوٹا تھا، تقریباً 5 ایئرس کا تھا، تو ہم مارکیٹ میں گئے تو اس نے دیکھا نہیں، میں ایک شاپ سے دوسری شاپ پہ چلی گئی، اور تب رش بھی بہت زیادہ تھا تو مجھے نہیں پتا چلا۔ کچھ ٹائم گزر گیا اور یہ بھی وہاں سے اس شاپ سے نکل کے باہر، اس نے مجھے تلاش کیا لیکن نہیں نظر آیا۔ وہ بازار تھا تو وہاں پہ مارکیٹس کافی زیادہ بنی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے اتنی اونچی آواز میں بلایا کہ مما، حالانکہ میں کافی دور چلی گئی تھی، لیکن وہ آواز ایسے میرے کان میں آئی کہ جیسے وہ آ، کسی نے اسپیسیفکلی مجھے ہی وہ آواز پہنچائی ہو، میرے کانوں میں آ کے اس طرح سے وہ لگی۔ تو میں نے اچانک سے مجھے خیال آیا، میں نے کہا عبد الرحمن کہاں پہ ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، پھر جا کے میں نے اس کو، یہ بہت دور تھا، وہ آواز مجھے اللہ کی طرف سے اس طرح آ گئی۔ تو جو اپنی اولاد ہوتی ہے اس کی پہچان انسان کو ایسے ہوتی ہے کہ آواز کانوں میں پڑے تو فوراً سے انسان الرٹ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا فلاں بچہ ہے۔ یا ماں کی جو چھٹی سینس ہے بچوں کے بارے میں، وہ اتنی تیز ہوتی ہے، جو بہت چھوٹا بیبی ہوتا ہے وہ اگر کبھی اپنے کمرے میں سو رہا ہو اور ماں کچن میں کام کر رہی ہو تو اس کو ایک اس کی انر سینس کئی بار بتا دیتی ہے کہ جیسے جو بچہ ہے وہ دوبارہ سے اٹھ گیا ہے، اور وہ کئی بار اٹھ بھی گیا ہوتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا الرٹ سمبل اندر سے آتا ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ہیں پہلے یہودی تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے بارے میں یقینی طور پہ اتنے یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں جتنا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں اور آپ کی نبوت کے بارے میں یقین ہے، کیونکہ اس کا ذکر جو ہے وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے یہودی جو ہیں وہ ضد، حسد، بغاوت کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہاں پہ جو لوگ حق کو چھپاتے تھے، لیکتمون الحق کا، ان سے مراد علماء یہود ہیں۔ یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے ترجمے والے قرآن پہ، علماء یہود، علماء یہود مراد ہے، کیونکہ انہی کے پاس جو ہے وہ کتاب کا علم تھا۔ عوام کو تو وہ خود سے باتیں بتاتے تھے، اور عوام انہی سے پوچھتے تھے، جس طرح ان کے علماء ان کو گائیڈ کر دیتے تھے، بس اسی کو وہ حق سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 147، الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو سچائی جو ہے نا وہ اپنی پہچان خود رکھتی ہے۔ آپ آ، یا کوئی بھی روشنی کو دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ روشنی نہیں ہے؟ کیا کوئی روشنی کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ اندھیرا ہے؟ نہیں۔ ہاں بالکل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ایسی ہی روشنی تھے، جب ہر طرف کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لوگ اندھیروں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، ایک ڈارکنیس تھی ان کے اندر، ایک پریشانی تھی، اور بہت گہرے اندھیرے تھے جن میں وہ اپنی زندگی جی رہے تھے۔ ہر وقت لڑائی جھگڑے، کینہ، حسد، بغاوت، یہ چیزیں انسان کو اندر سے بالکل بلینک کر دیتی ہیں، اس کا اندر ڈارک ہو جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے اس کے اندر، دل ہر وقت پریشان رہتا ہے ایسی نیگیٹیوٹیز سے۔ تو وہ لوگ نیگیٹیوٹیز میں جی رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو روشنی دکھائی، اسلام کی روشنی، صلہ رحمی کی روشنی، بھلائی کی روشنی، آپس میں پیار محبت، ہمدردی اور اچھے اخلاق کی روشنی۔ تو وہ جو روشنی ابھر رہی تھی اور لوگ اس کو اڈاپٹ کر رہے تھے، تو وہ سب کو نظر آ رہی تھی، یہ بہت خوبصورت روشنی ہے۔ تو بسا اوقات انسان روشنی کو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے روشنی نہیں کہتا، یا اگر بہت سے لوگ روشنی کو اندھیرا کہنا شروع کر دیں، تو سن سن کر انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہی کہہ رہے ہوں، یہ واقعی اندھیرا ہو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہونے لگیں، پروپیگنڈا ہونے لگا، آپ کے اپنے جو سگے تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو مکہ سے نکالنے کے در پہ ہو گئے، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کفار مکہ پہلے آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، وہ آپ پہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے، لیکن وہی لوگ پھر آپ کے خلاف ہو گئے، مخالف ہو گئے، کیونکہ آپ ان کو اپنے بتوں کو چھوڑنے کا کہہ رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ تو اس لیے جب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، تو بہت سے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہی درست نہیں ہے، جو آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ لیکن بہرحال اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہی تھی۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا فلا تکونن من الممترین، تو کبھی بھی نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، کیونکہ آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک جانتا ہے کہ اسلام حق ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، قرآن اور آخرت کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سچی باتیں ہیں۔ لیکن کئی بار ہمارے آس پاس کا ماحول
جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جس میں اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہوں، پھر آہستہ آہستہ ہم بھولتے چلے جاتے ہیں، پھر شک کرنے لگتے ہیں، اور پھر بہت سے لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بس مولویوں نے خود سے ہی باتیں بنا لی ہیں، قیامت آئے گی اور حساب ہونا ہوگا۔ تو یہ غافل ماحول میں بیٹھ کر انسان خود بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اچھی کمپنی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنے کا کہا گیا ہے۔ ہم جیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو ہر وقت دنیا کی ہی باتیں کریں گے، ہر وقت مال و دولت کی ہی باتیں کریں گے، اسٹیٹس کی، شہرت کی، فیم کی، تو آہستہ آہستہ وہ رنگ ہمارے اوپر بھی چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ انسان کے اندر یہ جو اڈاپٹ کرنے کی حصہ یہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ہم کسی ایمان والے انسان کے ساتھ بیٹھیں گے جو ہمیں آخرت کی یاد بھی دلائے گا، جو ہمیں نمازیں پڑھنے پہ موٹیویٹ کرے گا، تو ہمارا ایمان بھی پھر تازہ ہو جائے گا۔ تو ایک ایمان والے ماحول میں بیٹھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام جو ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہوتے تھے کہ آؤ ہم اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ وہ اپنا ایمان کیسے تازہ کرتے تھے؟ قرآن کی آیات پڑھ کے اور احادیث پڑھ کے۔ اور ان کے ایمان کا لیول اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا کہ ان کو تو جنت کی خوشبو بھی محسوس ہوتی تھی۔ کیا آج ہمیں جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہمیں کن چیزوں کی خوشبو آتی ہے ہر وقت؟ ہمیں کن چیزوں کی خوشبو آتی ہے ہر وقت؟ مطلب جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں ویزیبل ہوتی ہیں۔ ہمیں کھانوں کی خوشبو بہت زیادہ آتی ہے، اور ہر وقت کھانوں کی ہی خوشبو آتی ہے ہمیں۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس کر لیتے تھے۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ ان کے ایمان کا بلند لیول تھا۔ تو جب انسان کا شوق اور اس کا ایمان اس چیز کے بارے میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر دور بیٹھی چیز بھی جو ہے وہ اس کو اسمیل کرنے لگتا ہے یا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کی ذات فیل نہیں ہوتی، لیکن انسان جیسے جیسے عمل کرتا ہے اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے اس کو اللہ کی ذات فیل ہونے لگتی ہے، محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن جب نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اللہ کی ذات محسوس بھی ہوتی ہے، اپنے کاموں میں ایک اللہ کی مدد فیل ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ ایمان کا لیول بلند ہوتا جاتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جن کو آج ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہم سے بہت دور ہیں، وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، قریب محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کو جنت اپنے بڑے قریب محسوس ہوتی تھی، ایک ان کا کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا تھا۔ آج ہمارا وہ کنیکشن ویک ہے، تو ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ اور ہم پڑھ پڑھ کے آیات 3 دن میں ہم پورا قرآن مکمل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہم جاگتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ شوق اور فکر نہیں ہے نا۔ جب کسی چیز کے بارے میں فکر ہوتی ہے تو کیا ہے کہ آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی ٹیسٹ ہو یا پیپر ہو، انسان کو اس کی فکر ہوتی ہے تو وہ اس کے بارے میں بہت الرٹ اور کانشیس ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور شوق پیدا، کسی بھی چیز کے بارے میں شوق پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سے ان ٹچ رہیں۔ جیسے دین کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم دین کی باتیں سنتے ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اللہ کی محبت والی آیات پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل میں دین کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، دین کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب ماحول کے اثر کی وجہ سے یا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے کسی چیز کے بارے میں ہم نیگیٹو اوپینین سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو پھر انسان کا دھیان ادھر ہی لگ جاتا ہے، پھر وہ نیگیٹیوٹیز میں پڑ جاتا ہے۔
ہر وقت نگیٹیوٹیز، ہر وقت نگیٹیوٹیز، تو اس لیے ہمیں ایسی باتیں سننے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی نیگیٹو باتیں سنائے کسی کے بارے میں تو ہمیں نہیں سننی چاہیے، کیونکہ پھر انسان کا مزاج وہ بن جاتا ہے، اس کا دھیان پھر اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، عبادت کا شوق کم ہو جاتا ہے، بار بار وہی باتیں شیطان دل میں لا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے کبھی نہیں سننی چاہیے۔ اگر ہماری کوئی فرینڈ یا کوئی اور ریلیٹیو کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو باتیں سنائے، کوئی غیبت یا ایسی، تو نہیں سننی چاہیے، ٹاپک چینج کر لینا چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ بات کو ہی چینج کر دیا جائے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر میں اس کو منع کروں گی ہو سکتا ہے اس کو غصہ لگ جائے، وہ ایج میں ہم سے بڑی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بہانے سے، کسی کام کرنے کے بہانے سے وہاں سے اٹھ جائیں، یا پھر ٹاپک ہی چینج کر دیں، بہترین طریقہ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اچھی محفلوں میں بیٹھے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ اور اس میں علم میں دونوں علم پڑھنے چاہیے، دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم بھی پڑھنا چاہیے، اور دین کا علم جو ہے نا وہ قرآن ہے، یہ قرآن جو ہے یہ روشنی ہے، ہمارے دلوں میں جو اصل روشنی ہے وہ اس قرآن سے ہی آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے دل میں روشنی؟ قرآن سے۔ دل میں روشنی قرآن سے آتی ہے۔ دنیا کا جتنا بھی علم سیکھا ہوا ہو، لیکن وہ دل کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ دل میں جو روشنی ہے نا وہ اس قرآن سے آتی ہے، تو ہمیں دین کا علم بھی ساتھ سیکھنا ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور واسطے ہر ایک کے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ ہم صبح سے شام تک بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی اسکول جا رہا ہوتا ہے، کوئی کالج جا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی جاب پہ، کوئی مارکیٹ پہ، یعنی ہر انسان کہیں نہ کہیں موو کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ہر انسان چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کو تجارت کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، وہ رات دن اسی کی فکر میں ہوتے ہیں، اور وہی ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے صبح سے رات تک۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس سبقت کرو تم نیکیوں میں، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ یہ اللہ کا ہمیں حکم ہے، ہم سے تقاضا ہے کہ نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن ہماری دوڑ جو ہے وہ صرف دنیا کے معاملے میں ہوتی ہے، دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا سارے کر لیں پھر ہم بھی کر لیں گے، ابھی ہے ٹائم، لیکن ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس ٹائم ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں یہ جو مہلت عمل ملی ہوئی ہے ہمیں نہیں خبر کب ختم ہو جائے۔ آج ہم یہاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کل موجود ہی نہ ہو۔ بہت سے لوگ جو اچانک اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا آج آخری دن ہے، ان کو اس بارے میں ذرا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اس کو اپنا نارمل روٹین کا دن گزار رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ان کی واپسی کا ٹائم آ جاتا ہے، فرشتے لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا بس اتنی سی زندگی تھی میرے پاس، کیا اتنا تھوڑا مہلت عمل تھا، اور میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تو میں نے اللہ کو راضی ہی نہیں کیا۔ تو نیکی کے معاملے میں ہم بسا اوقات سب سے پیچھے ہوتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم سب سے آگے بڑھ جائیں۔ تو ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈائریکشنز کو فالو کرنا چاہیے، لیکن صرف ڈائریکشن ہی کا نہیں ہو کر رہنا چاہیے۔ اصل چیز جس کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا، نیک کاموں میں آگے بڑھنا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے یہ امر کا سیدھا ہے، فَاسْتَبِقُوا، بس سبقت کرو تم الخیرات، نیکیوں میں۔ اینما تکونو، جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے، یاتی لے آئے گا بکم تم کو، اللہ جمیعہ سب کے سب کو۔ کہ اللہ سے تم دور بھاگتے ہو، اللہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے، تو کہاں جاؤ گے؟ بھاگو گے تو کہاں بھاگو گے؟ اگر اللہ کے دین کے لیے آپ نہیں دوڑنا چاہتے، تھوڑی دیر ذرا امیجن کریں
کہ اگر ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم دین کے کام کے لیے دوڑیں، تو ہم کہاں تک دور بھاگ سکتے ہیں اس دین سے؟ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے، کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اور ہماری یہ جو ارتھ ہے یہ بالکل گول ہے، کیا کوئی اس زمین سے باہر نکل سکتا ہے اس کی باؤنڈری سے؟ نہیں۔ اس پورے گلوب سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ کوئی بھی اللہ سے بھاگ سکتا نہیں ہے، سب کو اللہ ہی کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے۔ تو اس لیے خوشی سے جھکو، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ نیکی کے کاموں کے لیے دوڑ لگانے کا کہا جا رہا ہے۔ نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً پہلے اٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، پھر قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں نیکی کے کاموں میں کتنی آگے ہوں۔ یہاں خیرات سے مراد نیکیاں ہیں۔ اور یہاں پہ ایک سوال لکھ لیں اپنے پاس جس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ میں نیکی کے کام کو کتنے شوق سے کرتی ہوں۔ نماز کا وقت ہو جائے تو بستر کو چھوڑنے پر یا اپنا کام چھوڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے مجھے، یا کتنا وقت میں لگاتی ہوں؟ تیزی سے اٹھتے ہیں یا یہ کہتے رہتے کہ اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی خیر کا کام ہے، تو اس میں کتنی جلدی ہم کرتے ہیں اپنا حصہ ڈالنے کی، اور ہم اپنا آج کا کام کل پہ تو نہیں ڈال دیتے کہ اچھا ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو میں ینگ ہوں نا، بوڑھے ہو کے نمازیں پڑھ لیں گے ساری ایک ساتھ ہی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ اللہ تم کو پکڑ لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، آسمان اور زمین اس نے بنائے ہیں، کوئی چیز اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتی۔ پھر اسی لیے آگے تاکید کی جا رہی ہے آیت نمبر 149، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے تم نکلو، فولی، تو پھیر لو، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ طرف، المسجد الحرام، مسجد حرام کے۔ یہ دوبارہ ایک بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کہیں سے بھی نکلو، گھر سے نکلو، اسکول سے نکلو، شہر سے نکلو، بستی سے نکلو، وہاں بھی نماز کا وقت اگر آ جائے تو مسجد حرام ہی کی طرف رخ کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا حق ہے؟ خانہ کعبہ۔ یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہی ہے، خانہ کعبہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اگلی آیت لاسٹ ہے 150، پھر دوبارہ سے کہا جا رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے تم نکلو، فولی، پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، اس کی طرف۔ پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تم سب اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو، بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ تو یہ تقریباً 3 دفعہ یہ حکم دیا گیا۔ پہلا حکم جو ہے وہ کعبہ کے آس پاس والے لوگوں کے لیے تھا، دوسرا حکم جو ہے وہ شہر مکہ کے لیے تھا، اور تیسرا حکم جو ہے وہ شہر سے باہر پوری دنیا میں سب کے لیے، کہ کہیں پر بھی تم ہو تو اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے۔ اور قرآن میں ہمیں تکرار بہت زیادہ نظر آئے گی، تکرار کہتے ہیں ریپیٹیشن کو، تو ریپیٹیشن سے بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔
اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم تمہارے خلاف حجہ کوئی حجت، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ کیسی حجت؟ کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ اچھے مسلمان ہیں، کبھی تو قبلے کی طرف منہ کر لیتے ہیں اور کبھی کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، تو لوگوں کو تمہارے خلاف ایسی باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے عمل کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، وہ باز نہیں آئیں گے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات تمہارے خلاف کرتے ہی رہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو صحیح کام کرتے جانا چاہیے، اس بات کی فکر کے بغیر کہ دوسرے کیا کہیں گے، کیونکہ اگر ہم صحیح ہیں، ہماری نیت صحیح ہے، ہمارے دل کا ارادہ درست ہے، تو پھر ان کا اس طرح سے باتیں کرنا ہمیں نقصان نہیں دے گا، کیونکہ ہم انٹرنلی بہت مطمئن ہوں گے۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تسلی دے رہے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، والی اتیمہ، اور اس لیے تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق ہدایت سے ہے، اللہ سے ڈرنا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، وہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی جی۔ جو پچھلی آیات تھی، میں اس میں سے آپ سے کوئی کوشچن پوچھتی ہوں، شروع سے کھول لیں اس پارے کو۔ آیت نمبر 142 میں السفہاء سے مراد کون ہے؟ کہ عنقریب کہیں گے بے وقوف۔ سیقول السفہاء، بیوقوف وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے اور وہ جی ان کے مسلمانوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ جی، لیکن اسپیسیفکلی یہاں پہ یہود اور منافقین مراد ہیں۔ آپ لکھ لیں السفہاء کے نیچے یہود پلس منافقین مراد ہیں۔ قبلے کی تبدیلی پہ انہوں نے ہی پروپیگنڈا کیا تھا، کیونکہ بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا نا، تو اس لیے جب آپ نے بیت المقدس سے رخ پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو ان کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ آیت نمبر 142 میں اس جملے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یعنی کہ ہم مسلمان جو ہے وہ جہاں اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں پر رخ کریں گے، اور اللہ ہوں کی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ڈائریکشن سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ایک بندہ مومن اور مسلمان اس طرف رخ کر لیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہیں مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ایک بندہ اپنی ڈائریکشن اس طرف کر لیتا ہے۔ آیت 143 میں امت وسط کا ذکر ہے۔ امت وسط سے مراد کون ہے؟ کون سی امت ہے مراد؟ آیت نمبر 143، بہترین امت بہترین امت کون کس کو کہا گیا ہے؟ اہل کتاب کو یا امت مسلمہ کو؟ مسلم۔
जी। उम्मत मुस्लिमा को। हाँ बिल्कुल, और उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से इस उम्मत की क्या जिम्मेदारी है? कि वो क़यामत के दिन गवाही देगी कि दुनिया में रहते हुए क्या जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा की आज, बतौर वो उम्मत हमारे। दूसरों तक ईमान हम्म। इस्लाम फैलाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है कि पहले तो अल्लाह के पैगाम को सीखना है, दीन इस्लाम को हासिल करना है, फिर इसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें आयत 143 से पता चल रही है। 143 में ये बताएं कि वमा कान अल्लाह लियुज़िया ईमानकुम, यहाँ पे ईमान से मुराद क्या है, और नहीं अल्लाह के ज़ाया कर दे ईमान तुम्हारा। जी, यहाँ पे ईमान से मुराद क्या है? यहाँ पे ईमान से मुराद वो नमाजें हैं जो बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके पढ़ी गई थी, कि वो ज़ाया नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया से जा चुके थे। तो यहूद के प्रोपागेंडा से बाज़ मुसलमानों को ये लगा कि हमारे जो भाई बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या उनकी वो नमाजें यानी उनका ईमान ज़ाया हो गया? यहीं से मैंने आपको ये भी बताया था कि नमाज का ज़ाया करना ईमान को ज़ाया करना है। नमाज को ज़ाया करने से ईमान में कमी होती है। आयत नंबर 144 में बताएं कि अहले किताब किस बात को अल्लाह की तरफ से हक समझते थे। व इन्नल लदीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, यहाँ से अन्नहुल हक्कु से मुराद कौन है? हक तो जो लोग हैं। जी। अहले किताब की किताबों में किबले के बारे में क्या हक बात लिखी हुई थी? उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई थी कि जो आखिरी नबी का किबला होगा ना, वो खाना काबा होगा। उसी की तरफ इशारा है कि अन्नाहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, ये किबले का तब्दील होना ये अल्लाह की तरफ से हक है। आयत 145 से बताएं अहले किताब किबले की तब्दीली पे क्यों एतराजात करते थे। मैंने आज इसकी बिल्कुल स्टार्टिंग में रीजन बताई थी, वो किस चीज का शिकार थे? जी, किस चीज का शिकार थे? हाँ जी। एक सेकंड। जी वो रिपीट करते हैं। मैं छोटा भाई आ जाता। जी। वो रिपीट करते हैं, वो छोटा भाई आ जाता। आयत नंबर 145 से मैं ये पूछ रही हूँ कि अहले किताब किबले की तब्दीली पे क्यों एतराजात करते थे। मैंने आज जब सेशन स्टार्ट किया था तो वजह बताई थी, वो किस चीज का शिकार थे? किस चीज का शिकार थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करते थे? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करते थे?
وہ آپ سے حسد کرتے تھے اور ان کے دلوں میں تکبر تھا، ضد کا شکار تھے، بغض کا شکار تھے، اسی لیے وہ اعتراضات کرتے تھے۔ یہ بتائیں کہ آیت 146 سے اہل کتاب کس کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے؟ اہل کتاب کس کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے؟ مطلب وہ یہ کتاب کے دوسروں تک پہنچ جاتے تھے تو ان کو اپنے بیٹے کی طرح پہچانتے یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 146 میں یہ بات ہوئی ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہاں پہ میں نے آپ کو آج بتایا تھا کہ ہو تھے۔ کی آپ جو صلی اللہ ضمیر علیہ ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کو اور آپ کی قبلے کو، ان ساری چیزوں کو وہ پہچانتے تھے۔ آیت 147 میں ہمارے لیے کیا ثبوت ہے؟ آیت 147 کہ آپ الحق صلی میں اللہ روبو۔ علیہ وسلم نے آم، جو حق ہم تک پہنچایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس میں شک نہیں کرنا، جی حق کی پیروی کرنی ہے، اکثریت کی پیروی نہیں کرنی بلکہ حق کی پیروی کرنی ہے۔ آیت 148 سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بندہ مومن کی زندگی کا کیا مقصد بتایا ہے؟ تو وہ کیا بن جائے؟ آیت 148 سے بتائیں تو وہ کیا بن جائے؟ نیک بن جائے۔ ہاں، فاستبقوا الخیرات بن جائے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بن جائے، نیکیوں کے کاموں میں دوڑنے والا بن جائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے، اللہ کی رضا کے کام کرنے والا بن جائے۔ آیت نمبر 50 بتائیں اس آیت میں نعمت سے کیا مراد ہے؟ ولی اتم نعمتی علیکم، اور اس لیے کہ میں پورا کر دوں اپنی نعمت کو۔ اپنی نعمت سے مراد جو ہے نا یہاں پہ اسلام ہے، لکھ لیں آپ، نعمت سے مراد اسلام ہے، ہدایت ہے، ہدایت اور امامت کی نعمت، نعمت سے چیز مراد یہ سب چیزیں۔ چلیں اب تھوڑا سا کچھ منٹس کے لیے گرامر پڑھتے ہیں، پڑھ لیں۔ جی نے جمع مکسر پڑھ لیا تھا، اب وسعت ہم دیکھتے ہیں وسعت کیا ہوتی ہے۔ عربی زبان میں وسعت دو طرح کی ہے، نکرہ اور معرفہ۔ اردو میں تو ہم نکرہ اور معرفہ کو جانتے ہیں لیکن عربی میں اس کو وسعت کہا جاتا ہے۔ نکرہ کوئی بھی اسم جب ہمیں دو تنوین کے ساتھ نظر آتا ہے نا، جس کے آخر میں دو جی پیش ہوتی ہیں یا دو زبر یا دو زیر، اس کو نکرہ کہا جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم نکرہ شمار ہوگا جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو۔ تو عربی زبان میں معرفہ جو ہے وہ 7 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اسم علم ہے، کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ مثلا
زید ہے، فاطمہ ہے، مکہ ہے یا جہنم ہے، یہ نام ہے نا، تو چیزوں کے یا انسانوں کے نام ان کو اسم علم کہا جاتا ہے، اور وہ معرفہ ہوتے ہیں، معرفہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے قرآن میں ابھی آدم علیہ السلام کا نام پڑھا، اور کس کس کا نام ہم نے پڑھا بتائیں؟ ابھی تک ہم جتنا پڑھ چکے ہیں کون کون سے نام آئے تھے انبیاء میں سے؟ حضرت ابراہیم، جی، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ہوں، بالکل، یہ حضور سارے صلی اللہ نام ہم علیہ نے پڑھے، وسلم۔ تو یہ سارے نام اسم علم ہیں اور معرفہ ہیں، اس بات کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے اسم ضمیر، یہ جو میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ یہ ضمیر آپ شو کی، یہ اس طرف جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے، قرآن کی طرف جاری ہے، تو یہ جتنے بھی ضمائر ہیں، جیسے ہوا، ہما، ہم ہے، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن، یہ سارے ضمائر ہیں، یہ ضمائر بھی معرفہ ہوتے ہیں، یعنی پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ وہ الفاظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوں، مثلاً ہی شیٹ کے لیے ہوا اور ہیا، اور یو کے لیے انت اور انتی، اور ہم کے لیے انا اور نحن استعمال ہوں، یہ سارے ضمائر جو ہیں وہ معرفہ ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ اسم اشارہ، عربی زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حاضہ اور حاضی ہی استعمال ہوتا ہے، اور ڈیٹ کے لیے، دور کی چیز کے لیے، ذالکہ اور تلکا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسماء اشارہ بھی معرفہ ہے۔ پیچھے ہم نے ابھی تک جتنا پڑھا ہے آپ نے یہ اسماء اشارہ دیکھے ہیں، ذالکہ یا تلکا اور حاضہ اور حاضی ہی، کوئی مثال دیں؟ پیچھے سے کوئی مثال دے کے دیں جہاں پہ یہ سب اشارہ ہوں۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھا تھا نا؟ جی ذالکہ، تو وہ ذالکہ اسم اشارہ تھا، اس کی پوری ایک گردان ہے جو آگے آئے گی، پھر آپ اس ٹائم اس کو یاد کیجئے گا۔ ابھی صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ اسم علم ہے، یہ معرفہ ہے، اسم اشارہ کیا ہے؟ آج ہم نے کون سے تین معرفہ پڑھے ہیں؟ اسم عالم، اسم ضمیر اور اسم اشارہ۔ جی، یہ تینوں معرفہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسم موصول ہے وہ بھی معرفہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن میں یہ بہت جگہ پڑھا ہوگا، الذی، اللتی، الذین، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، دیکھیے نا یہ مثالیں آپ نے، جی تو یہ بھی معرفہ ہے، اور ان کو اسم کہا جاتا ہے۔ الذی ایک شخص کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہو، الذین بہت سو کے بارے میں اگر بات ہو رہی ہو، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جو اور جس وغیرہ، یعنی الذی وہ جس نے، ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تو عربی میں اس کے لیے الذی اور الذین استعمال ہوتا ہے، کہ الذی کہہ کے آگے اس انسان کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، وہ جس نے یہ اور یہ کیا، تو یہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔